والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے کتاب والو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ گزشتہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سوائے حضور کی امت کے کسی کو مومن سے نہیں پکارا ہے۔ ان کے نسبتوں سے پکارا، یہودی، نصارہ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے نصرانیو، اے اولاد کی آدم یا بنی آدم، مگر یا ایھا الذین آمنو جو بھی ہے خطاب جہاں بھی قرآن نے بیان کیا وہ صرف حضور کی امت کا جی۔ تب یہاں بھی اہل کتاب ہی کو پکارا گیا، اہل کتاب کو کچھ باتیں بتانا تھا، ان کو پکارا گیا۔ گزشتہ بھی آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں بڑے ہٹ دھرم، بڑے ضدی، مان لینے والی ایک ہی جماعت مومن ہے، بقیہ جتنے بھی ہیں وہ کٹ حجت، سمجھے، ضد، ہٹ دھرمی، یہ کیا ہو؟ اس کو آج کے ماحول میں دیکھوں، اہل سنت کے سوا جتنی جماعتیں ہیں وہ سب حجت ہی کریں گے، مانیں گے۔ اہل سنت ایک ایسی جماعت ہے جہاں دین کا نام آ گیا سب سے جہاں رسول اللہ کا نام آ گیا، رسول اللہ کا نام آتے ہی سر جھکا لیتے ہیں، دین کے بعد آتے ہی سر جھکا۔ یہ ہم تو یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، ان کی ہٹ دھرمی کیا تھی؟ اور یاد رکھنا قرآن اس آیت میں ہٹ دھرمی کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا یہ ہٹ دھرمی جو ہے نا یہ عیب، ہٹ دھرمی کیا ہے؟ عیب۔ مان لینا عیب نہیں،
مان لینا ایمان، انکار کرنا، اس کی کھوج میں لگنا، اسے بنگلور کی زبان میں کھکورنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہٹ دھرمی کی وجہ، ضد کی وجہ۔ ضدی اور ہٹ دھرمی تھے یہود و نصارہ، انہی کے فالوورز آج تک بھی چل رہے ہیں جی۔ تو اب یہ ہٹ دھرمی جو ان کی تھی، پہلے تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی کتابوں میں ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے، سب میں رہا، پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ جب حضور آ گئے تو مان لینا نا، کتاب میں جب تھا تو کتاب کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں جو ہے اس پر عمل کرنا۔ حضور ایسے تشریف لائیں گے، آخر پیغمبر آخر الزمان ایسے ہوں گے، جب پڑھ لیے، مان لیے، جان لیے، تو اب حضور آگے تو کیا کرنا؟ ماننا۔ ماننا تو بجا ماننے کی ہٹ دھرمی کرتے۔ بہت سی باتوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر تو گزشتہ آپ نے سنا ہے۔ آج ان کی دوسری ہٹ دھرمی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے فالوور تھے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ یہود و نصارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں بولتا ہے، تو اس کا رد، اس کا ویرود، اس کے خلاف قرآن بول رہا ہے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کائے کو جھگڑا کرتے ہیں جبکہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ جب تمہیں علم نہیں ہے تو جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات کا علم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد توریت آئی جی، اور انجیل، توریت اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، توریت بھی نہیں تھی اور انجیل میں نہیں تھی۔ فالوور کون ہے؟ جو پیچھے ہیں، گزرے ہیں، ان کا پیچھے والا اس کو فالو کرنے کو فالوور بولتے ہیں۔ آگے گزر گئے، بعد میں آنے والے کہ ان آگے والا فالوور ہے کیا؟ انجن ڈبے انجن کے تابع، ڈبے جیسا گھسیٹے جاتے ہیں ویسے انجن گھسیٹی جاتی ہے، کیا مطلب جی؟ تو قرآن بول رہا ہے جب توریت اس زمانے میں تھی نہیں، کس کے زمانے میں؟ ان کے زمانے میں توریت نہیں تھی، ان کے زمانے میں انجیل نہیں تھی۔ جب نہیں تھی تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری توریت کے پابند ہیں، ہماری انجیل کے پابند ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ تم کو معلوم نہیں کیا؟ عقل نہیں؟ قرآن پوچھتا ہے افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں کا مطلب کیا؟ تم کو عقل نہیں ہے کا مطلب کیا؟ تم کیا ہو؟ بے وقوف۔ کیا جی تم نے عقل نہیں کیا جی بولتے تو کیا مطلب اس کا؟ بے وقوف بولنے کا تو معلوم ہوا نبی سے حجت کرنے والے کو بے وقوف کہا قرآن نے۔ دین کے بارے میں حجت کرنا، نبی کے بارے میں حجت کرنا، سمجھے، دینی اصولوں کے بارے میں حجت کرنا، ہٹ درمی کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ کس کا؟ جاؤ جی بیوقوف، حضور ہمارے جیسے تھے، نہیں معلوم ہے تو جاؤ جی بیوقوف۔ بیوقوف سے میں کیا بات؟ بیوقوف کیا مجھے بیوقوف بولتے ہوں؟ میں کیا بولوں؟ قرآن بولتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن پوچھتا ہے تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے کا مطلب کیا؟ کیوں جھگڑتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ پھر آگے فرما ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ ہائے ہائے کیا پیاری بات بتائی جا رہی ہے۔ جھگڑا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے توریت اور انجیل کے فالوور تھے، یہ بولتے تھے۔ تو قرآن بولتا جب تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا، تم اس زمانے میں تھے ہی نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، جب تمہیں معلوم ہی نہیں تھا تو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟
تو یہاں قرآن نے یہ بتا دیا جھگڑنے والا جب بھی ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ، جاہل۔ کیا کیا بول رہے تھے؟ جاؤ جی جاہل بولے تو غصہ کرے گا، جاؤ جی بے وقوف بولے تو غصہ کرے گا۔ قرآن بول رہا ہے بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ اس کے بھی خلاف بولنا کیا؟ توبہ توبہ، نہیں بولنا حضرت، اللہ کو کون پسند ہے؟ اللہ خود بول رہا ہے جاہل ہے، بے وقوف۔ خدا کا انکار کرنے والے کو بے وقوف نہیں کہا، خدا کو نہ ماننے والے فرعون کو بے وقوف نہیں کہا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو بے وقوف نہیں کہا، نبی کے بارے میں حجت کرنے والوں کو بے وقوف کہا۔ نبی کے متعلق سمجھے باتیں کرنے والوں کو جاہل کا، جب تمہیں معلوم نہیں تو کیوں بات کرتے؟ قرآن پوچھتا ہے اہل کتاب سے، اہل کتاب سے کون مراد یہاں؟ یہود و نصارا، ان سے پوچھتا ہے قرآن، اللہ پوچھتا ہے تم جب تم کو معلوم نہیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، جب تم کو معلوم نہیں اور تم اس زمانے میں تھے ہی نہیں، نہ تمہاری کتاب تھی نہ انجیل تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا اور تمہاری کتاب میں یہ لکھ کر بھی نہیں ہے، تو تم کیوں ان پڑھ انداز سے بات کرتے ہو، بے علمی ہو کر؟ جی ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں اس پہ جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم، تو تم کو معلوم تھا پہلے سے۔ یہاں ایک اور بات، توریت میں ہے ابراہیم علیہ السلام توریت سے پہلے، انجیل میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انجیل سے پہلے، کتنا پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس پر انجیل توریت نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام جی۔ اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، ان سے 1000 سال پہلے، ان سے 2000، ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 3000 سال پہلے جو ابراہیم تشریف لا لیے تھے، ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے فالور ہیں، تو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور تم کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود جھگڑتے ہو۔ اگر معلوم نہیں کر جھگڑتے ہو تو بھی بے وقوفی ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر تو جاہل ہو کر کیوں بات کرتے ہو؟ تو فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، آپ فرمائیں کہ مجھ سے کیوں جھگڑتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اور یاد رکھو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، جو علیم ہے وہ مجھے علم دیا ہے، اور تم ہو جس نے تم کو کسی نے علم دیا نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جو باتیں معلوم نہیں ہے اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بحث، حجت، ضد، ہٹ دھرمی نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا حجت کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، بے علمی کے باوجود باتیں کرنا بڑی بڑی، یہ سب کیا ہے؟ بے وقوفی کے ساتھ ساتھ قرآن نے کہا عیب، عیب ہے، عیب، ان کے عیب کو کھلا بول دیا قرآن، یہ ایسے عیب ہے۔ تو پھر آگے فرمایا، دیکھو اے اہل کتاب، اسلام کی حقانیت، پیغمبر آخر الزمان کی صداقت، جس کا تمہیں پورا یقین ہے، ان کو معلوم نہیں بول کر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے وہ بھی ان کو معلوم، ان کی کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان کی تشریف آوری کے بارے میں بھی ان کو معلوم، یہ سب معلوم رہ کر پھر مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو ان پڑھ ہو کر جھگڑنا یہ کوئی عیب نہیں، جانتا بوجھتا جو گڑے میں جاتا ہے، جانتا بوجھتا جو حجتوں میں آتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو جاہل جو ہے، جاہل کا ڈیفینیشن، جاہل کا مطلب اور حاصل کیا ہے؟ جاہل پڑھے نہیں پڑھے لکھے کو نہیں بولتے، جو پڑھ لکھ کر نہیں اسے جاہل نہیں بولتے، اسے جاہل نہیں بولتے، اسے ان پڑھ بولتے۔
جو پڑھ لکھ کر نہیں ہے اس کو ان پڑھ کہتے ہیں. جاہل کون؟ علم کی ضد جاہل ہے، جہل ہے. عالم کی ضد جاہل ہے، سمجھے؟ تو علم آ جانے کے بعد اس علم سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہی جاہل. نہیں سمجھ میں؟ علم ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، علم ہے اس سے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، علم ہے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. سب کچھ جانتے بوجھتے، سمجھے، گڑھے میں گل رہا ہے، بولتے نہیں ایسا. وہ کون ہے؟ جاہل. اور چھوٹے چھوٹے یعنی اولیاء کو، بزرگوں کو، قرآن کو، حدیث کو جان کر بھی توڑ مڑوڑ کرنے والا کون ہے؟ جاہل ہے. اور جو حضور کو جان کر بھی انکار کرتا ہے وہ ابو جہل ہے. جی تو معلوم ہوا تمہارے سامنے توریت اور انجیل ہے، سب دیکھتے ہو، دیکھ کر کے کیوں پلٹتے ہو؟ قرآن پوچھ رہا ہے، قرآن سوال کر رہا ہے. اب بلا وجہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا شروع کر لیا تم نے. اب تک تو جھگڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیا ان میں وہ کمال ہے، کیا وہ جو باتیں بیان ہوئی توریت اور انجیل میں اس کے بارے میں برابر اس کے مطابق اترتے. یہ سب باتیں کرتے 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 آگے بڑھے. اب آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے. تو کیا معلوم ہوا؟ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، یعنی چھوٹی چھوٹی گستاخیوں سے بڑی بڑی گستاخیاں کرتا. لے معمولی اولیاء اللہ کیا ہے؟ معمولی معمولی بول کر آتا ہے نا. آتے 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 اس میں جب مضبوط ہو جاتا ہے اس کا سینہ، سمجھے، تن جاتا ہے، تب جا کر وہ حضور کے بارے میں بھی گستاخی. سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے جھگڑتے اب کہاں تک پہنچ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، معاذ اللہ. اور پھر قرآن بتاتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، سمجھے؟ وہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما. وہ کیا تھے؟ باطل سے جدا مسلمان تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ نصرانی تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ ہی مشرک. اور جس زمانے میں یہود و نصارہ نہیں تھے وہ زمانے میں ابراہیم علیہ السلام آئے. جی جس زمانے میں یہود و نصارہ نہیں تھے اس زمانے میں حضرت ابراہیم آئے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں کون لوگ زیادہ تھے؟ بت پرست، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست لوگ تھے. اس زمانے میں آئے تو وہ جس زمانے میں آئے اس زمانے کے حالات کو بدلنے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اسے یاد کرو. قرآن کہتے اسے یاد کرو. کیا قربانیاں دی آپ نے؟ پہلے تو آنکھ کھولا آپ نے بت پرست گھرانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کس گھرانے میں؟ بت پرست گھرانے میں. یہاں تک کہ آپ کے گھر میں خود بت تیار ہوتے تھے اور بازاروں میں بکتے تھے، سمجھے؟ اب یہ جو بت بنا کر کے بڑے بڑے ٹوپ بنا کر کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر بزنس سیلنگ کا زمانہ آتا ہے تو اسے سیل کرتے ہیں. تو یہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسا ہوتا ہے. جی تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا بولتے؟ وہ ہمارے فالوور تھے، توریت کے فالوور تھے، وہ انجیل کے فالوور تھے. وہ بے وقوف لوگ، تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3000 سال پہلے کا ہے. قرآن کہتا ہے 3000 سال پہلے کا، عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے. اب اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ یہودی ہیں. بعض کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نصارہ ہے، سمجھے؟ بعض کہتے تھے کہ مشرک ہیں،
تو قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولے تو بت پرست گھرانے، وہاں سے بزنس ہوتا تھا بتوں کا۔ آزر کے گھر میں آنکھ کھولے، آزر کو لوگ باپ کہتے ہیں، مگر علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء بلکہ اعلیٰ حضرت بھی اسی کے حوالے سے فرماتے ہیں باپ جو ہے آزر نہیں تھا، حضرت تاروخ تھے، ان کے والد کا نام حضرت تاروخ، وہ آزر جو تھا وہ چچا تھا، سمجھے؟ کبھی تایا تاروخ، تاؤت نہیں، تاروخ، سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر، اس پر کیا فرماتے ہیں؟ اگر آزر آپ کا باپ ہوتا تو آزر کیا کرتا تھا؟ بت کو بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں پاک پیٹوں سے، پاک پیٹوں سے میں آیا ہوں، میرا نور پاک پیٹوں سے، پاک پیٹوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اگر آزر کی پیٹھ میں حضور کا نور ہوتا اور بت کے سامنے گر جاتا وہ، سمجھے؟ تو کس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ تو علماء نے فرمایا ایسا مت کہو، بت پرستی کوئی نہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر بی بی آمنہ تک کوئی بھی بت پرست ہمارے میں سے نہیں تھا، سب توحید والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے، اتنا پاک، اتنا حفاظت کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ کتنے بجے نماز؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک و بت پرستی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جی شرک اور بت پرستی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے تو وہ یہ حال ہے، تو آپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، کہ ادھر بھی جھک رہے ہیں، ادھر بھی جھک رہے ہیں، چاند کی طرف بھی جھک رہے ہیں، سورج کی طرف بھی جھک رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کی چمک کو دیکھا، آپ نے بھی فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، جب آپ نے دیکھا چمک اور ستارے پورے آسمان پر، نیلے آسمان پر، سمجھے رات کی سیاہی کے موقع پر چک 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 چمک رہے ہیں، وہ چمکتے ستاروں کو دیکھ کر آپ نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ رات ہو گئی رات، تو ستارے کیا ہو گئے؟ غائب۔ تو آپ نے فرمایا غائب ہونے والا میرا خدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد چاند کو دیکھا آپ نے، چاند اس سے بھی زیادہ چمکدار تھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ جب چاند بھی غائب ہو گیا تو غائب ہونے والا میرا خدا نہیں ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء من المشرکین مما تشرکون، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ غروب ہونے والا خدا نہیں ہے۔ ستاروں کی نفی کی، چاند کی نفی کی اور سورج کی نفی کی، نفی کرنے کے بعد اب کیا آپ کہتے ہیں؟ میں اے لوگو، اے مشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تم جو کرتے ہو میں کرنے والا نہیں ہوں۔ فرماتے ہوئے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں سب سے منہ پھیر لیا، سب کو چھوڑ دیا، کوئی نہیں ہے، ایک ذات ہے جس کی طرف میں اپنے آپ کو متوجہ کروں۔ جی تو آپ کو کیا کہا گیا؟ حنیف کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ حنیف کہا گیا۔
تو آپ کس کو مٹانے آئے؟ اب بت پرستی کو مٹانے کے لیے جب آئے تو آپ کے خلاف دنیا ہو گئی. کبھی بھی یاد رکھو حق کو قبول کرنے سے باطل خلاف ہوتا جی. درخت کھڑا کرنا ہے, پیلر کھڑا کرنا ہے جی, پیلر کھڑا کرنا ہے, درخت کو کھڑا کرنا ہے جی, یا ٹینٹ کو کھڑا کرنا ہے. اب یہ سب یہ کھڑا ہے تو یہ کس پر؟ زمین میں جو ہے اس کی مضبوطی لانا چاہیے. اگر اندر مضبوط ہو کر رہا تو اوپر مضبوط رہے گا. یوں ہی چلتے چلتے آپ نے زمین کے اوپر کچھ رکھ لیا, اس کے اوپر اتنا بڑا شیڈ ڈال دیا, رہے گا یہ؟ ہوا آئے شیڈ کو نقصان نہ ہو, بارش آئے شیڈ کو نقصان نہ ہو جی, اور دھوپ آئے شیڈ کو نقصان نہ ہو. کیوں؟ اس کی زمین مضبوط ہے, اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہے, اس کا پایا مضبوط ہے. ایسے ہی اسلام اتنا مضبوط ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں اور باطل کی ہواؤں سے ہمارے اسلام کو اثر نہ ہو جی. تو معلوم ہوا شرک و بت پرستی مٹانے کے لیے آئے تو دنیا خلاف ہو گئی, دنیا خلاف ہو گئی. واقعات تو آپ بارہا سنے ہیں, میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں. کہ آپ کو کیا میں ڈالا گیا؟ آگ میں ڈالا گیا. تو آگ آپ کے حق میں گلزار ہو گئی. آج بھی گرو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. آگ کیا ہو گئی؟ سرد نہیں ہوئی. گرمی بھی انسان برداشت نہیں کرتا, سردی بھی انسان برداشت نہیں کرتا. اگر گرم نے سرد ہو جا بولتے تو سردی کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام کو. تو رب نے فرمایا نہیں نہیں, نہ گرمی بھی ختم ہو جائے, سردی بھی نہ ہو, گلزار ہو جائے. دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اور اس آگ کو آنے واحد میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھولوں کا سیج بنتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت کیا کیا, تکالیف اٹھائے, امتحانات دیے, اس میں کیا کیا؟ کامیابی حاصل کی. تو یہ کیا مٹانے کے لیے آئے تھے؟ شرک اور بت پرستی کو مٹانے کے لیے آئے تھے, ایک خدا کی طرف بلانے کے لیے آئے. اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے فالوور. نصرانی کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے فالوور. تم کو اس کا علم نہیں ہے. ان کی شان یہ ہے, ہاں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں, آپ میں دو باتیں تھیں. کس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دو باتیں, دو خطاب تھے. ایک حنیف, ایک مسلم. ایک کیا ہے؟ حنیف, ایک مسلم. یہ دو باتیں تھیں. حنیف کسے کہتے ہیں اور مسلم کسے کہتے ہیں, اس کو یاد رکھیں. تو اس آیت شریفہ میں کیا بات بیان کی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے, بلکہ کیا تھے آپ؟ حنیفا مسلمہ. آپ کے دو نام, ایک حنیف اور ایک مسلم. حنیف کسے کہتے ہیں؟ جس پر مفسرین فرماتے ہیں حنیف کے معنی ہے جھکنا. حنیف کے معنی کیا ہے؟ جھکنا. اور دوسرا معنی فرماتے ہیں دور ہونا. تیسرا معنی فرماتے ہیں برائی کو دور کرنا اور برے سے دور رہنا. جی, جھکنا, دور کرنا, برائی کو دور کرنا اور بروں سے دور رہنا, یہ ہے حنیف. مسلم کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا, سر جھکا دے. جی, نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, دادا مسلمان, پردادا مسلمان, سکر دادا مسلمان, نام عبد الرحمان, عبد الجبار, کریم خان, سمجھے؟ یہ سب ہے اپنی جگہ, یہ علامتیں ہیں, مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے مرضی کے سامنے سر جھکا دے, خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے. سر جھکانے والا مسلم. تب حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں دین حنیف لے کر کے آیا ہوں, میں الگ دین نہیں لایا, یہودی نصرانی والا دین نہیں لایا, میں دین حنیف لایا ہوں. یعنی میرے دادا, میرے جد اعلیٰ
ابراہیم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ میں پیش کرنے کے لیے، اور حنیف اور مسلم ہونے کے ناطے ہی حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سمجھے؟ اللہ نے آپ کو کیا بنا لیا؟ اپنا دوست بنا لیا۔ جی اب ان آیتوں سے آپ مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا وما کان من، یہ تو پہلے اوپر ہو گیا تھا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، جب ہو گیا تھا تو پھر الگ سے کیوں بیان ہوا؟ تو کہا تم یہودی تو کیا نصرانی کیا بول سکو گے، میرا ابراہیم میرا خلیل مشرکوں میں سے بھی نہیں ہے، وہ الگ شامل ہے۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہی بندہ مقبول ہے جو مخلص ہے۔ کون سا بندہ مقبول ہے؟ مخلص، اخلاص والا، غیر سے منہ پھیر کے خدا کی طرف ہونے والا، غیر کی محبت رکھ کے نماز بھی پڑھتا ہے تو ابھی اخلاص نہیں، جنت کی محبت رکھ کے، حور و غلمان کی محبت رکھ کے نماز پڑھتا ہے، سب کو ہٹا کر رب کو راضی کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں مال دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، سب اپنی جگہ رکھ لینا، پھر اپنے دل سے پوچھ کے دیکھنا یہ سب کر رہا ہوں، یہ دنیا پوری دیکھ رہی ہے، مگر میرے دل میں کیا مولا دیکھتا ہے نا، یہ برابر ہے کیا؟ جی نماز پڑھتے ہی ہیں دل کو بنانے کے لیے، روزہ رکھتے ہی ہیں دل کو بنانے کے لیے، حج کرتے ہی ہیں دل کو بنانے کے لیے، اگر دل نہیں بنتا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ۔ سب کیا ہے؟ ایکٹنگ۔ ایکٹنگ کرنے والے کیا بولتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، علم نہیں ہے، کیا بولتے ہیں؟ علم نہیں مجھے، ایکٹر، آکٹر نہیں، ایکٹر، آکٹر کا مجھے علم نہیں ہے، ایکٹر کے بارے میں معلوم ہے جی۔ اور جس کو آپ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ کلاکار۔ اور چلتے چلتے اس کا نام اور بڑھ گیا ہیرو، سمجھے؟ یہ ہیرو بروزن زیرو، یہ پوری عبادتیں، یہ پوری محنتیں زیرو ہو جائیں گی، سننے یہ پوری زیرو ہو جائیں گے۔ جس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں، ایک ہے ون، ایک ہے، اسے ایک زیرو لگا کیا بنا؟ ایک اور ایک لگائے 100، اور ایک لگائے، اور ایک لگائے 10، اور ایک لگائے لاکھ، پورے زیرو، پورے زیرو، پورے زیرو۔ یہ پورے زیرو لاکھ کیسا ہو گئے؟ کس کے وزن پر ہوئے؟ ایک کے وزن پر، سمجھے؟ اگر 1 لاکھ کے صفر، 1 لاکھ کے زیرو رکھ لیجئے، ایک کو نکال لیجیے، یہ پورے زیرو رہنے دیجئے، کیا کیجئے؟ ایک کو نکال دیجئے، ایک کو نکالیں گے تو سب کیا ہو گئے؟ زیرو ہو گئے۔ کوئی ویلو ہے اس کی؟ انویلڈ ہے وہ، کوئی ویلو ہے اس کی؟ تو اس کو 10 کی، 100 کی، 1000 کی، 10,000 کی، لاکھ کی، 10 لاکھ کی، سمجھے؟ کروڑ کی ویلو کس سے ہے؟ ایک سے ہے۔ تو معلوم ہوا اگر مولا ایک ہے، اس کے اگر نہیں بنیں گے تو پورا زیرو قصہ ہے، پورا قصہ زیرو۔ نہیں سمجھ میں ایک بات، اس سے بڑی مثال اور میں کیا آپ کو، اس سے بڑا اگزامپل میں اور کیا دوں؟ تو معلوم ہوا وہ ایک ہے جس کو وحدہ لا شریک ہے، جس کو خدا وحدہ لا شریک ہے، جس کو رب جس کو رب کہتے ہیں، جس کو خالق کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، قادر کہتے ہیں، اور جس کو اللہ گاڈ انگریزی زبان میں بولتے ہیں۔ یہاں پوائنٹ نوٹ کرنا ہے اقبال، گاڈ یہ انگریزی زبان میں، سمجھے؟ اب یہ گاڈ جو ہے استعمال غیروں میں آتا ہے، جبکہ وکیل لائر مائی لارڈ بولتا ہے،
समझे, माय लॉर्ड बोलता है, और कभी कभी रेलवे वाले को भी गार्ड बोलते हैं। तो खुदा को गॉड, भगवान जी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल न करो जो गैर खुदा को इस्तेमाल हो सकते हैं। खुदा को ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल न करो जो खुदा के गैर को। गार्ड बोले, अब वो आकर के गार्ड हमारे समझे क्या काम करते हैं पे, मैं रेलवे गार्ड। क्या काम करते हैं पे, मैं रिटायर्ड हूं। किस काम से रिटायर्ड हुए? रेलवे गार्ड जी। अच्छा, और फला साहब क्या है? वो तो हमारे भगवान है, उनके देने से मैं जी रहा हूं, उनकी समझे, उनकी सेवा करता हूं, हमारे भगवान है। कौन है? मखलूक को भगवान बोल रहा है। मखलूक के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज भी खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब खुदा के लिए क्या नाम है? अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह का नाम ऐसा है जो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं। क्या क्या अल्लाह साहब अच्छे ही महाज अल्लाह मुंह पे मारेंगे क्या जी? अल्लाह जी आपके घर को आता हूं मैं, मुंह पे मानेंगे क्या? शाह साहब क्या तरबियत कर रहे हैं आप, समझे? अल्लाह का नाम समझे, ये वर्ड्स भी नहीं है, इसको वर्ड में लाएंगे आप वो भी बेअदबी हो जाएगी। खुदा के अल्लाह का नाम ही ऐसा है जो मखलूक में नहीं, सारी कायनात में उस इलाह के बराबर है। और जैसे वो अपनी शान में एकता है, उसका नाम किसी को जेब नहीं देता, वैसा ही मोहम्मद का नाम भी किसी को जेब नहीं देता। दो चीजें हैं, एक इलाह है, एक मखलूक है, एक खालिक है, एक मखलूक है। एक खालिक है, क्या लूज करे से, एक खालिक है, एक मखलूक है, एक अब्द है, एक रब है। तो एक अल्लाह है, एक बंदा है। एक अल्लाह है, एक बंदा है। बंदे में मोहम्मद के जैसा कोई बंदा नहीं, इलाह में खुदा के जैसा कोई इलाह नहीं। समझे? अल्लाह साहब किसी को नहीं पुकार सकते, अब्दुल्ला साहब पुकार सकते, अब्दुल्ला साहब पुकार सकते। मोहम्मद साहब बोलकर किसी को नहीं बोल सकते, मोहम्मद अब्दुल्ला कह सकते हैं, मोहम्मद खालिक कह सकते हैं, मोहम्मद समीउल्लाह कह सकते हैं, मोहम्मद हिदायत कह सकते हैं जी। तो वो नाम भी बड़ी शान वाला है, समझे, वो जात भी बड़ी शान वाली है। बात अधूरी हो गई, इंशाअल्लाह आइंदा सोहबत